بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی مختلف تعلیمات سنتے اور سمجھتے آ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے شبہات کے اسباب کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ شبہات کے جگہ بنانے یا شبہات کے پیدا ہونے میں بنیادی وجہ ہوتی ہے جہالت اور لا علمی. یعنی ایک آدمی بالکل کچھ نہیں جانتا ہو تو ایسے آدمی کے پاس شبہات جلدی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ شبہات پھیلانے والے ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. آج اسی سے قریب تر دوسرا سبب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سبب ہے ناقص علم، ادھورا علم. آپ جسے کہے کہ ہاف نالج کہتے ہیں نا، آدھی بات. کسی بھی مسئلے کے بارے میں آدھی ادھوری بات آدمی اگر سمجھتا ہے، وہ خود کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے. جس آدمی کے پاس علم ہو لیکن علم رسوخ کے درجے کو نہ پہنچے، علم پختہ نہ ہو، آدمی مکمل نہ پڑھے، آدھا ادھورا رہ جائے، ایسا آدمی آسانی سے شبہات کو قبول بھی کر لیتا ہے، اور وہیں دوسروں کے لیے بھی ایسا آدمی فتنہ بن جاتا ہے. آپ نے عام بول چال میں ایک لفظ سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یعنی حکیم اگر آدھا ہو، ایسے ادھورے حکیم کے پاس، نا تجربہ کار حکیم کے پاس علاج کروائیں گے، جان کا خطرہ ہوتا ہے. اور وہی عالم اگر آدھا ہو، ادھورا ہو، علم پورا نہ ہو تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. حکیم کے پاس جان جاتی ہے اور ایسے ادھورے علم والے کے پاس ایمان جاتا ہے. یہی بات آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شبہات کا میدان ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا کردار ایسے آدھے ادھورے علم والے لوگ اہم ادا کرتے ہیں. آپ جائزہ لے کر دیکھ لو، آپ اپنے سماج میں دیکھو، جب کبھی کوئی نیا مسئلہ فتنہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، دین کے نام پر خاص طور پہ معاملات میں، لوگوں کے آپسی تعلقات میں وہ جھگڑے الگ ہیں، لیکن دین کے نام پہ کوئی بھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے ایسے بعض لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو لوگ علم میں کچے ہیں، علم میں ادھورے ہیں. اور میں ہمارے اپنے جو پڑھنے لکھنے کی جو دنیا، مدرسے کی جو لائن ہے، اس کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھو. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم زمانے طالب علم میں کمزور رہتا، ویک، بہت کمزور ہوتا ہے، اور اسی کمزوری کے ساتھ کسی طرح کرتے کراتے پڑھ کے نکل جاتا ہے، اس کے سامنے سماج میں دو بڑے پرابلم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر عالم سے عوام کی توقع ہوتی، عوام یہ سمجھتی ہے کہ مدرسے سے پڑھے ہیں تو ہر عالم کو وہ باکمال سمجھتی ہے. عوام کا اس میں قصور نہیں، ان کی توقع ہے کہ مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں سب ایک درجے کے ہوں گے، اس توقع پر. اب اس آدمی کے سامنے عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کا ایک پریشر رہتا ہے، ایک دباؤ رہتا ہے. ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ وہی ادھورا علم، وہی کچا علم، وہی ناپختہ علم، وہی علم جس میں تحقیق نہیں، وہی علم جس کے اندر اس نے محنت نہیں کی. طالب علمی کے زمانے میں محنت نہیں کی، آج اگر وہ محنت کرنا بھی چاہتا ہے تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ طالب علمی کے زمانے میں اس کو جو آلات دیے جاتے، ہم کہتے ہیں علوم آلہ،
اس کو ہم کہتے ہیں علوم اعلیٰ، یعنی جو ٹولز دیے جاتے تھے کسی چیز کو ڈیل کرنے کے، مسئلے کو تلاش کرنے، حل کرنے، اس پر اس نے کبھی محنت نہیں کی، آج چاہ کر بھی نہیں کرتا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے ایسے ہی لوگ امت کے اندر فتنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ آدھا علم ادھورا علم، یہ بہت بڑا فتنہ بنتا ہے۔ اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہیں سے آپ سمجھ جائیے کہ شبہات جو ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے زیادہ آسانی سے پھیلتے ہیں۔ اب عوام دیکھتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی تو عالم ہے۔ عوام کو یہ فرق نہیں معلوم ہوتا کون علم میں کس درجے میں ہے، لیکن عوام کو اتنا معلوم ہے یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی عالم دین ہے۔ یہ جو ادھورا علم جو ہوتا ہے، ناقص علم جو ہوتا ہے، ناپختہ علم، کچا علم جو ہوتا ہے، یعنی آدمی علمی بنیادوں پہ مضبوط نہ کھڑا ہو تو پھر ایسا آدمی مسائل امت کے لیے پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں معیار کیا رکھے ہوئے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے لوگوں میں فتویٰ دینا شروع اس وقت تک نہیں کیا جبکہ مدینے کے 70 بڑے علماء نے مجھے کہا کہ تم اس قابل ہو کہ فتویٰ دے سکتے ہو، تبھی میں نے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کیا۔ یعنی وقت کے جو علماء ہیں وہ ان کے بارے میں گارنٹی دے رہے ہیں آپ قابل ہیں، دیجئے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ آدمی 4 حرف پڑھنے کے بعد، 2 سطر پڑھنے کے بعد، ایک کتاب پڑھنے کے بعد، یا پھر بسا اوقات کسی ایک کا ایک لیکچر سن لینے کے بعد خود کو مفتی بنا کے آدمی پیش کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کبھی انہوں نے باقاعدہ علم نہیں حاصل کیا، کہتے ہیں آج علم انٹرنیٹ پر یہ انگلیوں کی نوک پر ہے، ایک کلک پر آپ کو علم مل جائے گا، معلومات ملتی ہیں۔ علم اور معلومات کا فرق جو نہیں سمجھتا وہ کبھی عالم نہیں ہوتا۔ معلومات اور علم میں بڑا فرق ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شبہات کے پھیلنے کی دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے، ایک طرف جہالت میں نے کہی، جہالت سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس ناقص علم کا، ادھورے علم کا ہوتا ہے۔ میں تاریخ اسلام سے آپ کے سامنے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ اگر دیکھیں کہ اس میں علم ہے لیکن ادھورا علم ہے تو کتنا بڑا فتنہ جنم لیتا۔ علم ہے لیکن ادھورا علم ہے، ناقص علم ہے، کتنا بڑا فتنہ جنم لیتا ہے۔ 2 تاریخ اسلام کے 2 واقعات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت علی کی خلافت کا جب دور آیا تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ مدعا کیا تھا؟ حضرت علی چاہتے تھے کہ سارے لوگ حضرت علی کی خلافت پر اتفاق کر کے ایک مرتبہ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، بعد میں قاتلین عثمان سے بدلے کی بات کریں گے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، میں ایک مرتبہ آپ کی بیعت کر لوں گا تو پھر آپ کے حکم کے تابع ہو جاؤں گا، اور میں حضرت عثمان کے خاندان سے حق رکھتا ہوں کہ ان کے خون کا مطالبہ کروں، اس لیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، بعد میں ہم بیعت کریں گے۔ بہرحال اختلاف ہوا، جنگ ہوئی۔ اب اس جنگ میں اخیر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگوں نے کیا کہا، جنگ صفین کے اندر ملک شام کا جو لشکر تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے، ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے۔ اس پر جنگ روک دی گئی۔ جب جنگ روک دی گئی، فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والے کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں، اور ادھر سے حضرت معاویہ نے کہا کہ میری طرف سے ایک آدمی آئے گا، یہ 2 جو حکم ہوں گے، فیصلہ کرنے والے، یہ دونوں کی بات سنیں گے۔ حضرت علی کا اسٹینڈ کیا ہے وہ بھی سنیں گے، حضرت معاویہ کا اسٹینڈ کیا ہے وہ بھی سنیں گے، اور دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اس پر اتفاق ہوا۔ اب یہاں مسئلہ دیکھیں، ایک شبہ، ادھورا علم، کچا علم کیسا بڑا فتنہ کھڑا کرتا ہے، آپ یہاں دیکھیں۔ ادھر یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکر کے درمیان یا طرفین کے درمیان اس پر اتفاق ہوا، ادھر ایک کے دماغ میں شیطان نے ایک قرآن کی آیت ڈالی، قرآن کی آیت، لیکن شیطان نے ایک کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحکم الا للہ۔ آج نماز تراویح میں وہ آیت گزری، سورہ یوسف کی آیت ہے، ان الحکم الا للہ۔ اللہ کہتا ہے کہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے۔ اب یہاں ان دونوں لوگوں نے کیا کیا،
ان دونوں لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا. حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا, حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب ابو موسیٰ اشعری اور عمرو ابن عاص دو انسان, صحابہ ہیں لیکن دو انسان. تو اس نے, ایک آدمی نے آیت پڑھ کر کہا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کو نہیں بندوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا ہے. یہ ایک بات ایک آدمی کے دماغ میں آئی, اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے بات رکھی. تو جو آپ پڑھیں گے تاریخ میں پتا چلے گا, قراء کہتے ہیں, یعنی وہ قرآن کے پڑھنے والے تھے. ایسے نہیں کہ جاہل مطلق قسم کے لوگ تھے, ایسا نہیں, لا علم بے علم گوار لوگ نہیں, قرآن کے پڑھنے والے. لیکن اللہ کے نبی نے خوارج کی یہ صفت بیان کی تھی کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم. یہ خوارج ایسے ہوں گے کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ قرآن کے الفاظ تو ادا کریں گے لیکن اس کی صحیح سمجھ جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس سے وہ محروم رہیں گے. کیا ہوا؟ ایک نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ یہ آیت تو کہتی اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. فوراً وہ جو قراء تھے, قراء میں سے بعض نے اسے فوراً قبول کر لیا. یہ دیکھیے ادھورے علم کا نتیجہ. کل کے درس میں انشاءاللہ اسی مثال کو میں دوبارہ دہراؤں گا, وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علم پورا ہو تو کیسے یہ فتنہ دب سکتا تھا. لیکن ہوا کیا؟ فوراً قراء میں سے بعض نے جو ہے فوراً ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ سب کہنے لگے. اب اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے کہا یہ دونوں کافر ہیں. کون؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ. اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کے علاوہ انسان کو حاکم فیصلہ کرنے والا مان لیا, اس لیے دونوں کے دونوں کافر. اور اتنا ہی نہیں, ان کے ساتھ یہ جو فیصلہ کرنے والے ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص ہیں وہ بھی کافر. اور پھر آگے بڑھ کے کہا ان دونوں کے فیصلے سے جو راضی ہوئے, حضرت علی کے طرف جو لشکر تھا وہ بھی, حضرت معاویہ کی طرف جو لشکر تھا وہ بھی, وہ سب کے سب کافر. صرف ہم مسلمان, باقی سب کافر. اس پورے شبے کی بنیاد کیا تھی؟ اس پورے شبے کی بنیاد کیا تھی؟ خوارج اس امت کا سب سے پہلا فرقہ ہے, سب سے پہلی گمراہی ہے جو اس امت میں وجود میں آئی, اور سب سے پہلا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے صحابہ, اللہ کے نبی کے صحابہ کو ہی کافر قرار دے دیا. نبی کے صحابہ سب کافر ان کی نظر میں, جو اس واقعے کے وقت موجود تھے اور جو اس فیصلے سے راضی, وہ سارے کے سارے صحابہ کافر ان کی نظر میں. یہ جو فتنہ پیدا ہوا, کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ جاہل تھے نہیں, ان کو قرآن کی آیت معلوم تھی نا, لیکن علم ان کو پورا نہیں تھا. قرآن کی آیت کی فقہ پوری نہیں تھی, بات پوری طرح سے سمجھے نہیں تھے, آیت کو صحیح سے سمجھے نہیں تھے. ادھورا علم جب ہوتا ہے تو آدمی کو ایسے ہی فتنے میں مبتلا کرتا ہے. اب وہ اپنی جگہ پہ اتنا یقین کہ ہم ہی مسلمان باقی کافر, حضرت علی سے باقاعدہ جنگ کرنے لگے. جنگ کی حضرت علی سے. یہ صرف کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بات کہہ دی ختم ہو گئی, نہیں, اس پر حضرت علی سے باقاعدہ جنگ لڑی, اپنی جانیں گنوا دی, لیکن ڈٹے رہے. کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ جو شبہ ان کے دل میں بیٹھا, کیوں بیٹھا؟ اس لیے بیٹھا کہ انہوں نے اپنے آپ میں ادھورے علم کے ساتھ فیصلہ لینے والی غلطی کی. شبہات, ادھورے علم, کچے علم, ناپختہ علم, رسوخ فی العلم کے بغیر بڑی آسانی سے گھر کر جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے. تاریخ اسلام کی ایک مثال آپ کے سامنے دی کہ ادھورا علم, ناقص علم کس طرح لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اور کیسے شبہات ادھورے علم کے ساتھ جڑ پکڑ لیتے ہیں. ایک مثال. دوسری انشاءاللہ یہ جو مثال ہے یہ کل بھی درس میں ضرورت پیش آئے گی, وہاں ذکر کروں گا تو آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی. لیکن آج اتنا دیکھ لیں کہ جو صحابہ سمجھتے تھے, علم والے تو صحابہ تھے نا, صحابہ علم والے تھے, وہ پورے علم والے لوگ, وہ سمجھ رہے تھے آیت کو, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن کچے علم کے ساتھ, ادھورے علم کے ساتھ جب وہ لوگ گئے تو امت کے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے فتنہ بن گئے, شبہات کا گھر بن گئے. دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انتقال ہوا, 3 بڑے فتنے کھڑے ہوئے. 3 بڑے فتنے, اور اتنا بڑا مسئلہ تھا, اتنا نازک مسئلہ تھا کہ بعض صحابہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید اسلام چلا جاتا.
نہیں ویسا تو نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, لیکن ان کی جو عظیمت تھی اس کو بتانے کے لیے انہوں نے اس قسم کا جملہ کہا. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, 3 بڑے فتنے کیا کیا کھڑے ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ کئی لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن کر کھڑے ہوئے. ان کو لگا اب نبی گئے, ہم بھی نبی کی نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں بھی ایسی سلطنتیں ملیں گی. ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار. دوسری طرف بہت سارے لوگ جو دور دراز کے تھے, ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا, وہ مرتد ہو گئے, دین سے پھر گئے. اور تیسرا فتنہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا, کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسلامی حکومت میں نظام یہ ہے کہ سالانہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے, بیت المال کا نمائندہ آتا ہے, زکوٰۃ اسی کو دینی چاہیے. ہاں بیت المال کے نمائندہ جب لے کر زکوٰۃ جاتا ہے تو پھر بیت المال سے سارے مستحقین تک زکوٰۃ پہنچتی ہے. آدمی اپنے طور پہ بانٹ نہیں سکتا, تقسیم نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, مانعین زکوٰۃ دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا. باقی سارے لوگوں کو چھوڑے, اب ان مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھیں. کیوں زکوٰۃ نہیں دیں گے, کیوں زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ وہی کچا علم, ادھورا علم فتنہ بنا دے گی. انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, قرآن کی ایک آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں, اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ نے اللہ کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی, خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیجئے جو ان کو پاک کرے گا, اور آپ اس زکوٰۃ کو لے کر ان کا تزکیہ کریں گے, ان کے مالوں کا تزکیہ کریں گے. وصلی علیہم, اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے. زکوٰۃ لینے کے ساتھ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی یہ رحمت کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہے, ان کو سکون ملتا ہے یہ سن کر. اب آپ دیکھیے اس آیت کو انہوں نے دلیل بنا لی, کہا ہم زکوٰۃ ان کو ہی دیں گے جن کی دعا ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی تھی. قرآن میں اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ ان کو دو جن کی دعا جو ہے تمہارے لیے سکون کا باعث تھی. اب وہ نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اب وہ نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں ادھورا علم, کچا علم, ناپختہ علم. آدھی معلومات ہمیشہ خطرناک, جہالت سے زیادہ آدھی معلومات خطرناک ہوتی. جاہل آدمی مانتا میں جاہل ہوں, لیکن آدھی معلومات رکھنے والا اپنے آپ کو عالم سے بڑا عالم سمجھتا ہے, اور ایسے اپنے لیے فتنہ پر. یہی دلیل ان لوگوں نے دی, کہا کہ ان صلاتک سکن لہم. اللہ نے کہا وصلی علیہم, محمد آپ ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائیے. اور یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تو کسی کو ہے نہیں, اس لیے ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. جبکہ اسلام, ارکان اسلام میں سے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں, کتنی احادیث ہیں, اور صحابہ, کتنے سارے صحابہ, سب کا اتفاق ہے زکوٰۃ دینا ہے. لیکن کیا ہوا, وہی کچی بات, وہی ادھورا علم لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنا. تو جو بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیں, فتنے جو جگہ بناتے ہیں یا شبہات جو گھر کرتے ہیں, چاہے شبہات قبول کرنے کا مسئلہ ہو یا خود مبتلا ہو کر لوگوں میں شبہات پھیلانے کا مسئلہ ہو, ان دونوں میں جس طرح جہالت اپنا کردار ادا کرتی ہے, ایسے ہی ناقص اور ادھورا علم بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنن دارمی وغیرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ امت برابر خیر میں رہے گی جب تک علم اپنے بڑے علماء سے لے گی. آپ نماز پڑھتے ہیں, پڑھیے, کوئی حرج نہیں, چھوٹے موٹے مسائل پوچھ لیتے پوچھیے, لیکن جب بڑے مسائل آتے ہیں نا, خاص طور پہ جس میں حق و باطل کی بات آتی ہے, بڑی امت کے لیے فتوے کی بات آتی ہے, اس میں یہ جو نو سکھیے ہوتے ہیں, کم عمر ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ علم میں پختہ نہیں ہوتے, وہ جو کبھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک مضبوط طالب علم کے طور پہ نہیں ابھر سکے, ایسے لوگوں پر اعتماد کریں گے, یہ شبہات بھی پیدا کریں گے, فتنے بھی پیدا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتائی کہ قیامت کے قریب یہی ہوگا کہ لوگ یلتمس العلم عند الاصاغر, ایسے ہی چھوٹے لوگوں کے پاس لوگ علم حاصل کریں گے. تو شبہات کے باب میں آج کے درس میں جو مسئلہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ یاد رکھیں, شبہات کے پھیلنے کا یا شبہات کے پھیلانے والوں کا دوسرا بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادھورا علم, ناقص علم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھے, کوئی فتنہ اٹھے, کوئی شبہ آئے, تو دیکھو کہاں سے آ رہا ہے,
کہاں سے آ رہا ہے. اس کے پیچھے اگر ایسے ہی کچھ چہرے نظر آئیں تو پھر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے پہلے ان سے دامن چھوڑاؤ اپنا. یہ بنیادی ایک مسئلہ آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو فتنے ہیں، شبہات کے یہ جو فتنے جہاں جہاں سے آتے ہیں، یہ جو اسباب ہمارے سامنے، ان کو پہچان کر اپنے آپ کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.